بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے وزیر خزانہ نے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ آپ کے مسائل کے حوالے سے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کیا کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں، وہ تمام تر تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ دوسرا، ای او بی آئی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ 2022 کی ان کی کیا کارکردگی ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور ساتھ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی نئی پیش رفت آئی ہے کہ جس میں ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو ہے وہ نیا مطالبہ آیا ہے، اور یہ مطالبہ اس دفعہ لاہور سے آیا ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ای او بی آئی نے جو سب سے پہلے رپورٹ جاری کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جناب، ای او بی آئی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مالی سال 2022 کے دوران 3,07,296 نئے ملازمین کو ملک بھر میں رجسٹر کیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ 3 لاکھ لوگ جو ہے وہ تقریباً نئے بھرتی ہوئے ہیں، رجسٹر ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ٹوٹل تعداد بتائی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ ای او بی آئی میں 94,29,281 ملازمین رجسٹرڈ ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جولائی تا مارچ مالی سال 2022 کے دوران 33 ارب 54 کروڑ کے مالی فوائد مستحقین میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو جناب، یہ ای او بی آئی کی جو رپورٹ ہے وہ آئی ہے اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں زبردست بات یہ ہے کہ 3,07,296 نئے ملازمین رجسٹر کیے گئے ہیں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے، چونکہ پاکستان میں اس وقت جو سکلڈ ورکر کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 80 ملین کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، جن کو رجسٹرڈ ہونا ہے ای او بی آئی میں، جو نہیں ہوئے ابھی تک۔ یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہو چکے تو وہ ہو چکے، جنہوں نے ہونا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہوئی ہے۔ بہرحال چلو، عملہ بھی کم ہے، پھر مانگے تانگے کے لوگ بھی ہیں، تو ایسے حالات میں اگر 3.25 لاکھ لوگوں کو رجسٹر کر لیا گیا ہے تو یقیناً میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ای او بی آئی نے اس دفعہ اپنی کارکردگی بہرحال گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر کی ہے۔ اب میں آتا ہوں جناب مفتاح اسماعیل، جو کہ وزیر خزانہ ہیں آپ کے ملک کے، اور آپ کے ملک کے سرخیل ہیں، چلا رہے ہیں آپ کے ملک کو اور بڑھوتری فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ باتیں کی ہیں اور جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف اس بجٹ پہ شدید ناراض ہے۔ آئی ایم ایف نے بہرحال جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہم نے پیش تو کر دیا ہے، لیکن آئی ایم ایف جو ہے اس پر ناراض ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری اپنی جو بہت سارے مسائل تھے اس پہ بات کی کہ ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ سیدھا آ گئے جناب ای او بی آئی کے حوالے سے، ان سے بات کی گئی تو انہوں نے ببانگ دول کہا کہ ای او بی آئی کے مسائل جو ہے وہ ہم نے حل کرنے ہیں، اور حل کرانے کی انہوں نے بھرپور قسم کی یقین دہانی کرائی ہے، اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے بھی انہوں نے یقین دہانی جو ہے وہ کروائی ہے، اور دیگر جو ای او بی آئی کے حوالے سے مسائل ہیں ان مسائل کے حل کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مسائل جو ہے وہ فوری طور پہ حل کر دیے جائیں، اور خاص طور پہ ای او بی آئی کے جو مسائل ہیں، پینشنز کے مسائل ہیں، اور اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے۔ اور یہ بات انہوں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کہی ہے، اور ظاہر ہے وہ ذمہ دار بھی ہیں کسی حد تک، اور وہ بات نہیں کہتے جو وہ کرتے نہیں ہیں، مگر کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے۔
اب میں آتا ہوں جناب EOBI کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے جو نیا مطالبہ آیا ہے وہ یہ پہلی بار آیا ہے. اس سے پہلے یہ مطالبہ کبھی نہیں آیا. یہ جناب مطالبہ جو ہے یہ اسلم پرویز صاحب ہے, حاجی اسلم پرویز صاحب, انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ EOBI کی پینشنز نے کہا ہے کہ ہوش ربا مہنگائی اور پیٹرول مہنگا ہونے پر ادویات تک لینے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور کئی پینشنر ادویات خریدنے کی استطاعت نہ رکھنے پر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. یہ بات انہوں نے بڑی زبردست کی ہے اور بہت دیر بعد کی ہے, اور یہ یقیناً جائز بات ہے کہ بہت سارے EOBI کے وہ پینشنرز ہیں جو اس وقت مالی دباؤ کا شکار ہیں, مالی مشکلات کا شکار ہیں, اور ادویات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں اجیرن بن چکی ہیں. اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ پینشن کم از کم 50% بڑھائی جائے. اب تک تو ہم کہتے رہے ہیں نا کہ یہ 20,000 کی جائے اور یہ کیا جائے. انہوں نے سیدھا جو ہے نا 50% بڑھائی جائے. اور حاجی اسلم پرویز اور دیگر پینشنرز نے کہا کہ آئے روز مہنگائی بڑھنے سے موجودہ معمولی پینشن میں گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے یہ اسلم پرویز صاحب نے جو کچھ کہا ہے یقیناً میں کہتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. رہے ساجد حسین توری صاحب جو ہے وہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور کا وزٹ کروں گا, وہ پھر وزٹ بھی ہوا, اس میں کچھ بڑے لوگوں نے مل اونرز نے ان سے ملاقاتیں بھی کی, انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم میت تھا, ملاقاتیں, یہ سارا کچھ ہوا. لیکن EOBI پینشنز کے حوالے سے جو انہوں نے یقین دہانیاں کروائی تھیں ابھی تک وہ جو ہے یقین دہانیاں ہی ہیں. لیکن آج چونکہ فلور پہ کھڑے ہو کے مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ذمہ داری لی ہے, تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ EOBI کے پینشن میں ایک اچھا اضافہ جو ہے وہ ہو جائے گا, اور EOBI کی پینشن میں اب اضافہ کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ایک طرف جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس بلانے کے لیے جو ہے وہ یقین دہانیاں شروع ہو چکی ہیں, اور اس کا دیکھیں کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ جائے باہر. اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور EOBI کے حوالے سے, تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کو اگر مزید تاخیر کرنا یہ ہے کہ بزرگ لوگوں کو اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا. اس سے زیادہ برے لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ وہ میں کہہ سکوں. ہم اپنے بزرگوں کو خود ان کی پینشن میں اضافہ نہ کر کے ان کا گڑھا کھود کے ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں. یہی کچھ میں کہہ سکتا ہوں, اور موجودہ وزیر اعظم سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں, وزیر اوورسیز پاکستانی اور ترقی انسانی وسائل جو ہے وہ ساجد توری سے اور مفتاح اسماعیل سے اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ EOBI کی پینشن میں اضافہ کیا جائے, اور EOBI کا جو چیئرمین ہے وہ جنون بنیادوں پر فوری طور پہ لگایا جائے.